عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئیں اور ان کے سامنے سے حضرت بلال گزرے اور انہوں نے کہا ہے بلال ہمارے یہ سوالات ہیں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جواب لے کر آ لیکن نبی کو نہ بتانا ہم کون ہیں. یہ بھی وہ اپنا سن ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کو تو پہلے سے پتا ہے میرے دروازے پہ کون آیا ہے. احمد رضا خان صاحب بریلوی ملفوظات احمد رضا میں اپنے پیر کا واقعہ لکھتے ہیں. سید بدوی کبیر کا سید بدوی کبیر اس کا مرید عبد الوہاب شعرانی اپنے علاقے سے پیر صاحب کے عرس کے لیے چلنے لگا اور پیر صاحب قبر کا پردہ ہٹا کے بار بار وہ جو خاص لوگ مراقبہ کر کے بیٹھے ہوتے نا ان سے پوچھتے عبد الوہاب نہیں آیا عبد الوہاب نہیں آیا. تو نے کہا جی ابھی نہیں آیا. تو جب آ گئے تو وہ کہنے لگے مراقبہ والے بھی تم کہاں رہ گئے تھے. کہا کیوں. کہا پیر صاحب بار بار پوچھ رہے تھے عبد الوہاب نہیں پہنچا ابھی تک نہیں پہنچا. کہا اچھا پیر صاحب کو پتا ہوتا ہے. کہا صرف پتا ہوتا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں میرا کوئی مرید اپنے گھر سے نکلے اگر اس کی ایک رسی بھی گر جائے اس کا ذمہ دار بھی میں ہوتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا جھوٹ کے پاؤں. جب پیر صاحب اتنی کرنی والے ہیں اور ان کو اتنی غیب کی خبر ہوتی ہے کتنی. یہی عبد الوہاب شعرانی جب آ رہے تھے نا تو راستے میں کنیز پر ان کی نظر پڑ گئی. پہلی نظر تھی وہ کنیز نظر کے ذریعے دل میں اتر گئی. انہوں نے سر جھکا لیا. اب عبد الوہاب شعرانی ان سے پوچھنے لگے کہ عبد الوہاب شعرانی سے بدوی کبیر پوچھنے لگے وہ جس پہ نظر پڑی تھی تمہیں اچھی لگی. کہا ہاں شیخ کام کر گئی. کہا جاؤ خوش ہو جاؤ وہ ہم نے تمہیں ہیبا کر دی. امام صاحب پریشان کہ وہ تو اس تاجر کی کنیز تھی پیر جی مجھے دے رہے ہیں. کہا بھی یہ سوچ ہی رہا تھا وہ تاجر کنیز والا آ کر کہنے لگا پیر صاحب یہ کنیز میں نے آپ کے دربار کے نام ہیبا کر دی. اور پیر صاحب نے کہا اب دیر کاہے کی ہے شعرانی اس کو پکڑو اور فلاں حجرے میں لے جاؤ اور انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. اس پورے قصے میں جھوٹ کہاں آپ کو ملے گا. جھوٹ ملے گا کہ ایک طرف تو پیر صاحب کے مریدوں نے دعویٰ کیا کہ جب مرید نکلتا ہے اس مرید کی رسی بھی گر جائے تو پیر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں ان کو پتا ہوتا ہے رسی گر گئی. اور دوسری طرف کیا پوچھ رہے ہیں عبد الوہاب نہیں آیا عبد الوہاب نہیں آیا. اگر وہ عالم الغیب تھا تو اسے پوچھنے کی حاجت کیا تھی کہ نہیں آیا. اسے تو پتا ہوگا نا 10 کلومیٹر رہ گیا 5 رہ گیا فلاں جگہ پہ پانی پینے کھڑا ہو گیا فلاں جگہ. جس کو رسی گرنے کی خبر ہوتی ہے اس کو یہ نہیں پتا کتنی دیر رہ گئی اس کے پہنچنے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے پوچھا کون ہے میرے پیچھے آنے والا. کہا اللہ کے نبی میں ابو ذر ہوں. جو عالم الغیب ہوتا ہے اسے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 عورتیں آئیں بلال کو دے کر کہا جاؤ سوال پوچھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال پہنچے. آقا 2 عورتیں باہر کھڑی سوال کر رہی ہیں. آپ نے پوچھا ہے بلال یہ 2 عورتیں کون ہیں. کہا اللہ کے نبی زینب نام کی ہیں. آپ نے پوچھا کون سی زینب. اپنے پیروں کے متعلق دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے پیر کو اپنی قبر پہ آئے ہوئے مرید اور مریدنی کی خبر ہوتی ہے. گھوڑے پہ آیا ہے یا اونٹ پہ آیا ہے یا کھوتی پہ آیا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. فضائل عام کے اندر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ جماعت ایک سخی کی قبر کی زیارت کے لیے گئی اونٹ پہ بیٹھ کر. جب سو گئے رات کو قبر والا خواب میں آیا اونٹ والے کے. بڑا چالاک تھا اس کو سارا پتا تھا کس کا اونٹ ہے. کسی اور کے خواب میں نہیں آیا اونٹ والے کے میں آیا. کوئی مسٹیک نہیں ہوئی اس سے. کہنے لگا تم میری قبر پہ آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو بری بات ہے. یہ اونٹ مجھے دے دو میرا اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے اس کے بدلے وہ لے لو. خواب ہی خواب کے اندر سودا طے ہو گیا. ادھر سودا طے ہوا ادھر یہ سارے اٹھ کے دیکھے تو اونٹ صاحب پہلے سے نہر ہو چکے ہیں. اس کا گوشت بنایا کھایا پیا واپس آ رہے تھے تو آگے سے ایک نوجوان ملا. تم میں سے فلاں ابن فلاں کون ہے یہ سوال کر رہا. اس نے کہا میں ہوں. کہا تو نے میرے ابے کے ہاتھ پہ کچھ بیچا تھا. کہا خواب کے اندر سودا ہوا تھا. کہا اس نے مجھے بھی خواب میں آ کر کہا اگر تو میرا حلالی بیٹا ہے تو یہ میرا اونٹ اس کو دے دے. اور نبی پوچھ رہے ہیں اے بلال محمد کے دروازے پہ جو عورتیں آئی ہیں وہ کون ہیں. کہا اللہ کے نبی زینب نامی عورت ہے. آپ نے کہا کون سی زینب یعنی کس قبیلے کی وہ عورت ہے. نبی تو اپنے دروازے پہ کھڑی ہوئی عورتوں کے بارے میں نہ جانے کہ یہ کون ہے اتنا بھی آپ کو غیب کی خبر نہ ہو. اور یہ پیروں کے بارے میں دعوے دار ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد اس کو پتا ہے میری قبر پہ 5 آدمی آئے ہیں اونٹ پہ آئے ہیں. پھر باہر نکلتا ہے اونٹ نہر کرتا ہے اور واپس داخل ہو جاتا ہے. آگے پولیس چوکی لگی ہوئی تھی یہ بیگم کو مل کر کیوں نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمجھنا ہو نا اللہ کی قسم تو ایک حدیث بھی کافی ہے، سمجھنا ہو تو ایک حدیث بھی کافی ہے، لیکن آج اللہ کے فضل سے علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اس مسئلے پہ ایک نہیں درجنوں روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی روایت اتر جائے۔ آقا فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، بستر پہ پڑی ہوئی کھجور مجھے ملتی ہے، میں اس کو اٹھا کر کھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، یہ سوچ کر یہ ڈر کر میں اس کھجور کو پھینک دیتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں۔ یہاں تو پیروں کو علم غیب ہے، پیروں کو پتا ہے، مریدوں کو پتا ہے، بابوں کو پتا ہے، بزرگوں کو پتا ہے، سارے غیب دان ہیں، اور ادھر رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھجور کو اٹھاتا ہوں، کھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ڈر جاتا ہوں کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، میں اس کھجور کو پھینک دیتا ہوں، استعمال نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز کھانے کے لیے لائی جاتی تو اللہ کے نبی پوچھتے یہ تحفہ ہے یا یہ صدقہ ہے؟ نبی کیا کرتے؟ نبی پوچھتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر کوئی کہتا اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے تو آپ اپنا ہاتھ روک لیتے، اور اگر کوئی کہتا کہ یہ تحفہ ہے تو آپ وہ چیز کھا لیتے۔ ایک شخص کے مسلمان ہونے کا قصہ آتا ہے جس نے آپ کے سامنے پہلے صدقے کی چیز رکھی، آپ نے نہیں کھائی، اس نے کہا نشانی ہماری سابقہ کتاب میں جو تھی پوری ہو گئی، اس نے پھر ہدیہ دیا، آپ نے وہ کھا لیا، کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی پوچھتے یہ آنے والی چیز صدقے کی ہے یا یہ آنے والی چیز تحفے کی ہے؟ اور اگر تحفہ ہوتا تو کھاتے، صدقہ ہوتا تو اللہ کے نبی نہ کھاتے۔ جس کو عالم الغیب کہا جائے وہ ایک کھجور اٹھا کر نہیں پوچھا کرتا، نہیں ڈرا کرتا یہ صدقے کی ہے یا نہیں، وہ سوال نہیں کیا کرتا یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے لیلۃ القدر کی شب قدر دکھائی گئی اور پھر میرے ذہن سے اس کو مٹا دیا گیا، مجھے بھلا دی گئی۔ میں عالم الغیب اگر ہوتا، اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اپنے صحابہ سے کیوں کہتے شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو؟ آپ عالم الغیب ہوتے بتا دیتے، نہیں، فرمایا مجھے بتائی گئی، مجھے دکھائی گئی شب قدر اور پھر بھلا دی گئی۔ بخاری مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مکہ میں حضرت عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاں آتے ہیں تو حضرت عائشہ رو رہی ہوتی ہیں، آپ پوچھتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ اور جو یہ پوچھے کیوں رو رہی ہو، اس کا مطلب اس کو رونے کا سبب علم نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی اب میرا عمرہ تو ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی، کہ یعنی میرا حیض کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تم کیوں رو رہی ہو؟ اور وہ رونے کا سبب بیان کرتی ہیں جو نبی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اور عالم الغیب کے سامنے ہر چیز واضح ہوتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے موقع پر صحابہ کرام سے کہ تم بھی حلال ہو جاؤ، اور اگر وہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی۔ بخاری و مسلم کی روایت، جاؤ سناؤ پیروں اور فقیروں، بابوں اور بزرگوں کو، حضرت اور کرنی بھرنی دھرنی کے دعوے داروں کو جو ہر کسی کو عالم الغیب بنائے پھرتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حج کے موقع پر اعلان کر رہے ہیں اے میرے صحابہ تم قربانی کرو حلال ہو، تم بال کٹواؤ حلال ہو جاؤ، عمرے کے احرام کو بدل دو، ختم کر دو عمرہ، اور پھر نئے سرے سے حج کی نیت کر کے 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا۔ جو قربانی ساتھ نہیں لے کر آئے، قران کا حج کرنے کے لیے آئے لیکن میقات سے قربانی نہیں لے کر آئے، وہ اپنا عمرہ پورا کرے، بال کٹوا دیں اور اپنے حج کو تمتع کے اندر تبدیل کر دیں۔ کہا وہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ وہ بات جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہوئی۔ عالم الغیب اس طرح کی بات کیا کرتے
اللہ عالم الغیب ہے، جس کو ساری باتوں کا، ساری چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ کالی سیاہ چیوٹی، کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے تو مالک اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں پہ دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق پہنچاتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر کچھ زردی سا رنگ نشان دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یہ کیسا نشان ہے؟ جیسے عورتیں خوشبو استعمال کرتی ہیں نا، زعفران کی خوشبو یا کوئی اور، اس طرح کا پیلا رنگ ان کے کپڑوں پہ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے ولیمہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر ولیمہ بھی کر، بھلے ایک بکری ہی ذبح کر دے۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے نا، میرے صحابی نے نکاح کیا ہے، اس سے پوچھنے کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت پر چلائے، اللہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھائے، اللہ حق کو حق جان کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے۔ اللہ دین اسلام اور توحید کے مسائل کو ہمارے سینوں کو روشن کر دے اور ہمارے سینوں کو منور کر دے، اور دین کی بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ گمراہ لوگوں کی گمراہیوں سے ہمیں بچا دے، جو مولویوں کے روپ میں تیری مخلوق کو اللہ توحید کی راہ سے روک کر شرک کی راہ پہ چلاتی ہے۔ اللہ ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں معاف فرما، ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلا۔ ہم میں جن کے والدین فوت ہو گئے تیرے پاس آگے، اللہ تو ان پہ رحمتیں فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جو زندہ ہیں مولا ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مضمون انشاءاللہ باقی ہے، اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔